السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وقال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے اور خیریت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ تمام بھائی اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، عارضی زندگی اور دائمی زندگی۔ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، بہت تھوڑی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور مرنے کے بعد جو اخروی زندگی ہے وہ دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ الرحمن یہ جو عارضی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، اس کے متعلق ہم چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہمارے دین اسلام میں کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے یہ عارضی زندگی ہماری کچھ آسان ہو جائے اور خوشیوں سے مالا مال ہو جائے، اور اس عارضی زندگی میں ہم اپنی اخروی زندگی کو بنانے میں صحیح معنوں میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی سادہ لفظوں میں آج میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عارضی زندگی بھی عزت والی ہو، وقار والی ہو، شان والی ہو، توفیق والی ہو، اور اخروی زندگی میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے جو خاص انعامات ہیں ہم ان کے حقدار بن جائیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ محدثین نے کتاب و سنت کی روشنی میں بہت سے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے جس سے انسان اپنی اس عارضی زندگی کو کافی حد تک پرسکون بنا سکتا ہے، اپنے دکھوں کا علاج کر سکتا ہے، اپنے معاملات کو آسان کر سکتا ہے، اور جن نیک اعمال پر ہمیشگی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نماز اگر اچھی ہو جائے تو یہ عارضی زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ دکھوں کا علاج اور خوشیوں کا راز یہ اذکار میں ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارے بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات، اس سے بھی زندگی کی مشکلات ٹلتی ہیں اور انسان کو وسعتیں نصیب ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض اہل علم نے تلاوت قرآن کو دکھوں کا علاج قرار دیا ہے کہ عارضی زندگی تلاوت قرآن پاک سے سنورتی ہے، بہتر ہوتی ہے اور دکھوں کا علاج ہوتا ہے۔ بعض نے استغفار کا لکھا ہے، لیکن آج میں انشاءاللہ الرحمن جہاں تک میں نے غور کیا ہے دین پر، قرآن پر، احادیث پر، رسول اللہ کی سیرت پر اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار پر، تو میرے سامنے جو ایک بہت بڑی حقیقت کھلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی مسلمان بھائی عارضی اور دنیاوی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، روشن بنانا چاہتا ہے، مبارک بنانا چاہتا ہے، اس عارضی زندگی کے دکھوں کا علاج کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کرنے والا سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا تعارف حاصل کرے۔ قرآن پاک میں، احادیث نبویہ میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی جنت کا تعارف ہے، اس کی پہچان ہے، وہ حاصل کرے، اور پھر جنت کا تعارف حاصل کرنے کے بعد اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی جنت کا شوق پیدا کر لے۔ یعنی سادہ لفظوں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے دکھوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اس عارضی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، مبارک اور مطمئن بنانا چاہتے ہیں، اور ایسی عارضی اور دنیاوی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ اخروی زندگی میں آپ کو کامیابی نصیب ہو، تو اپنے دل و دماغ میں شوق جنت پیدا کریں۔
دنیا میں رہ کر اپنی نگاہیں اللہ کی جنت پہ ٹکا کے رکھیں، دنیا میں رہ کر اللہ کی جنت میں جینا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جنت کو محسوس کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں آپ کو بتلایا ہے، آپ اس پر یقین کریں۔ میں یہ بات پورے وثوق اور رسوخ سے کہتا ہوں کہ جو بھی مسلمان ذکر جنت پڑھتا ہے اور اپنے دل میں شوق جنت پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عارضی زندگی کی بھی خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ اس کے غم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کی مشکلات بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ پاک اس کو روحانی طور پہ، ایمانی طور پہ بڑا قرار، بڑا سکون اور بڑی طمانینت اور بڑی روحانیت نصیب فرماتے ہیں۔ اور یقین مانیے میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے مکی دور میں اور رسول پاک علیہ السلام نے مدنی دور میں جب بھی اپنے صحابہ کی مشکلات کو دیکھا تو ان کے دل میں رسول پاک علیہ السلام نے شوق جنت پیدا کیا۔ آپ رسول علیہ السلام کے غزوات دیکھ لیں، غزوات کی تیاری دیکھ لیں، جب بھی آپ کو شوق دلانا ہوتا تھا یا کسی مشکل کا مداوع کرنا ہوتا تھا، آپ ذکر جنت کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ آپ علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ کے رسول ادعو اللہ علی، اللہ سے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے عافیت دے۔ اس صحابیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے دعا کرواتے ہیں اور دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ اس نے ڈائریکٹ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ میری مدد فرمائیں، اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری مدد کرے۔ فرمایا اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے صحت دے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے گا۔ وَإِن صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے۔ اب شفا بمقابلہ جنت تھی، تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے گا، مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی جنت چاہیے۔ تو میں خواتین اسلام کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی گھریلو مسئلہ ہے یا کوئی اولاد کی طرف سے آپ تکلیف میں ہیں یا کوئی بے اولادی کے غم میں ہیں یا کوئی جسمانی بیماری میں آپ ہیں، تو آپ تھوڑا سا صبر کریں، شکر کے ساتھ جینا سیکھیں۔ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اللہ کی جنت آپ کی منتظر ہے۔ گلے کرنے سے، شکوے کرنے سے، ناشکری کرنے سے جنت کھوٹی ہوتی ہے۔ تو خواتین کو بھی اپنے دل میں شوق جنت پیدا کرنا چاہیے۔ یہ عارضی زندگی ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے۔ اسی طرح رسول پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ لنگڑے تھے، صحیح چال نہیں تھی ان کی، معذور تھے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر میں مارکا میں شہید ہو جاؤں تو کیا یہ میری ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی، کیا میں جنت میں ٹھیک چلوں گا؟ فرمایا بالکل۔ معذور ہونے کے باوجود وہ مارکا کے لیے نکل پڑے۔ بھئی اللہ کی راہ سے جی نہ چرایا کریں، اللہ کے رستے سے جی نہ چرایا کریں، دینی پروگراموں میں شوق سے آئیں، دینی مجالس میں شوق کے ساتھ پہنچا کریں۔ یہ معذور ہونے کے باوجود میدان مارکا میں پہنچ گئے، شہید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے ان کا لنگڑا پن ختم کرتے ہوئے ان کو جنت کی بلندیاں عطا کی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی جنت کی طرف چڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک سے ابھی کھجوریں کھا رہے تھے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دوڑو اللہ کی جنت کی طرف۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں۔ فالقا تمرات، انہوں نے کھجوروں کو پھینک دیا اور کہا پھر یہاں کھجوریں کھا کر وقت کیوں ضائع کرنا ہے، یہ کھجوریں اللہ کی جنت میں جا کے کھائیں گے۔ آپ صحابہ کا شوق دیکھیں، اللہ کہتے ہیں سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو شوق جنت میں، سارے دوڑ لگا دو اللہ کی جنت کی طرف۔ بھئی ہم نے کبھی ذکر جنت بھی نہیں کیا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ ہمارے بچوں کو جنت کے دروازوں کے نام معلوم نہیں ہیں، جنت کی نعمتیں معلوم نہیں ہیں۔ سورہ رحمان پڑھیں، دہر پڑھیں، واقعہ پڑھیں۔ رسول پاک علیہ السلام غالباً غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ بھوک سے نڈھال تھے، آپ بھی بھوک سے نڈھال تھے، تو آپ نے کیسے اس دکھ کا اور تکلیف والی گھڑی میں صحابہ کی پریشانیوں کا مداوع کیا تھا؟ یہی فرمایا تھا لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اور میرے صحابہ جینا تو اللہ کی جنت کا جینا ہے، آخرت کا جینا ہے۔ اللہ میرے انصار کو معاف کر دے، مہاجرین کو معاف کر دے۔ آپ نے حضرت ابو دہداء کا کردار پڑھا ہے، وہ سخیوں کے امام تھے۔
رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو یہ ایک درخت لے کر دے گا، میں اس کو جنت میں باغات کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو دہدہ کا 600 درختوں پر مشتمل ایک باغ تھا، انہوں نے ایک درخت لینے کے لیے وہ پورا باغ اس کو دے دیا تھا، اور اپنی بیوی کو باہر نکل کر آواز لگائی تھی، اخرجی من الحائط، باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کا اللہ تعالیٰ کی جنت کے باغات کے مقابلے میں سودا کر لیا ہے۔ اور بیوی نے کہا تھا آپ نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ بھئی صحابہ تو سب کچھ لٹاتے تھے اللہ کی جنت کے لیے، آپ کو جنت بھی چاہیے اور آپ بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، وراثت میں سے ان کا حصہ کھاتے ہیں۔ آپ کو جنت بھی چاہیے اور بددیانتی کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اللہ سے جنگ لڑتے ہیں۔ جب شوق جنت آتا ہے تو انسان کمایا ہوا رزق حلال بھی لٹاتا ہے، وہ جوڑ جوڑ کے نہیں رکھتا، وہ مال پر سانپ بن کر نہیں بیٹھتا۔ تو آج کی اس مختصر نشست میں پوری امہ کو اور تمام اہل اسلام کو یہ پیغام ہے کہ آپ جس تکلیف میں بھی ہیں، جس محرومی میں بھی ہیں، جس اداسی میں بھی ہیں، اگر آپ اس کا علاج چاہتے ہیں تو شوق جنت پیدا کریں، ذکر جنت قرآن سے پڑھا کریں، غور کیا کریں۔ یہ آپ کی باتیں اللہ قرآن میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے میزبان ہوں گے، آپ اپنے اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، بڑی مہنگی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جنت جانے کا ارادہ ہو اور بندہ غفلت کی نیند سویا رہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا جہنم سے بچنے کا ارادہ ہو اور بندہ غفلت کی نیند سویا رہے۔ روزانہ فیس بک دیکھتے ہو، یوٹیوب دیکھتے ہو، گوگل چیک کرتے ہو، نیٹ دیکھتے ہو، کبھی قرآن کھول کر اللہ کی جنت بھی دیکھا کریں۔ اللہ نے اپنی جنت کو قرآن کے صفحات میں کھول کے بیان کیا ہے، جنت کے نظارے کیا کریں۔ کچھ نہیں تو مشکات شریف سے ابواب الجنہ پڑھ لیا کریں، ترمذی شریف سے ابواب الجنہ پڑھ لیا کریں۔ تو جب انسان کے دل میں شوق جنت پیدا ہو جائے، اور وہ ذکر جنت پڑھنے سے ہی پیدا ہوتا ہے، ایسے بیانات سنا کریں، خود پڑھا کریں، تو پھر اللہ انسان کے غموں میں وہ لذت رکھ دیتا ہے جو بادشاہوں کو خوشیوں میں جو نظارے نصیب نہیں ہوتے، وہ اللہ غموں میں نظارے نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔